مسیح خداوند کے زندہ قادر جلالی بابرکت اور خوبصورت نام میں آپ سب کو سلام، اور میں خدا کا خادم پاسٹر سرفراز پولوس آج آپ سب کے ساتھ پھر ایک بات شیئر کروں گا، اور آج میرے عزیزو ہم زکئی کی زندگی میں سے ایک بات سیکھیں گے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ زکئی کا واقعہ جو ہے وہ مقدس لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل میں بیان ہوا ہے، اور جب ہم مقدس لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدسہ اس کا 19واں باب اور اس کی پہلی 9 آیتیں مقدسہ کا ورد کرتے ہیں، اس کا مطالعہ کرتے ہیں، تو وہاں پر زکئی نامی ایک شخص کا ذکر ہوا ہے۔ اور میں عزیزو مقدس لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل میں اس کا ذکر ہے، اور آپ کو بتاتا چلوں کہ مقدس لوکا نے یہ جو انجیل لکھی تھی یہ سن 80 سے 90 کی دہائی میں اس نے جو ہے وہ لکھی تھی۔ اور مقدس لوکا رسول جو ہیں انہوں نے ایک گاسپل آف لوک مطلب لوکا کی انجیل اور دوسری اعمال کی کتاب بھی انہوں نے لکھی ہے۔ 2 کتابیں جو ہیں انہوں نے بائبل مقدس میں لکھی ہیں، اور مقدس لوکا جو ہیں وہ ایک یونانی تھے اور غیر قوم انطاکیہ کے رہنے والے تھے، اور انہوں نے خداوند یسوع المسیح کی موت کے بعد ان کو قبول کیا۔ جب پولوس رسول نے انہیں خوشخبری کی انجیل سنائی، جب انہیں یسوع کی خوشخبری سنائی، تو پھر انہوں نے یسوع کو قبول کیا۔ اور پھر پیشے کے لحاظ سے لوکا رسول جو ہیں وہ طبیب تھے، مطلب ڈاکٹر تھے، طب کا جو ان کا پیشہ تھا۔ اور یہ پھر ہسٹری بیان کر دی کہ جب یہ پولوس کے ساتھ انہوں نے جب جو خدمت کا آغاز کیا تو پھر انہوں نے اپنے پیشے کو چھوڑ دیا۔ آمین۔ تو یہ چھوٹا سا تعارف میں نے آپ کو لوکا رسول کا بتا دیا۔ لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدسہ 19واں باب پہلی آیت مقدسہ کا جب آپ وزٹ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس کو اسٹڈی کرتے ہیں، تو وہاں پر زکئی نامی ایک شخص کا آپ کو ذکر مل جاتا ہے۔ اور زکئی نامی ایک شخص تھا جو بڑا مالدار تھا اور محصول لینے والوں کا سردار تھا۔ اور جب یسوع یریحو میں داخل ہوا، یریحو میں جا رہے تھے، تو وہاں پر زکئی نامی ایک شخص تھا جو محصول لینے والوں کا سردار تھا۔ اور جب یسوع وہاں سے گزر رہے تھے تو وہ بڑا مشتاق تھا کہ میں یسوع کو دیکھوں، اس کو بڑی چاہت تھی، اس کو بڑی حسرت تھی کہ میں یسوع کو دیکھوں، لیکن وہ قد کا چھوٹا تھا، چھوٹے قد کا تھا، عام آدمیوں سے اس کا قدرے کم تھا، بھیڑ کے سبب سے وہ یسوع کو دیکھ نہیں سکتا تھا۔ اور جب اس نے اس بات کا یقین کر لیا کہ یسوع اسی راستے سے جانے والے ہیں، تو اس نے اس راستے میں ایک گلر کا پیڑ دیکھا، گلر کا درخت دیکھا اور اس پر چڑھ گیا۔ اور جب اس پر چڑھ گیا تو جب یسوع وہاں سے گزرتے ہیں تو یسوع نے جب اوپر نگاہ کی تو زکئی سے کہا، اے زکئی نیچے اترا، کیونکہ آج مجھے تیرے ہی گھر میں جانا یا رہنا ضرور ہے۔ آمین۔ تو میرے کلام مقدس یہ بیان فرماتا ہے کہ یسوع زکئی کے ساتھ اس کے گھر چلے گئے، اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں نے بڑبڑانا شروع کر دیا، باتیں کرنے شروع کر دیں، اور یسوع پر تنقید کرنا شروع کر دی کہ یہ تو ایک محصول لینے والے کے گھر میں جا اترا، اور یہ تو ایک جو ہے وہ گنہگار کے ہاں جا ٹھہرا۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ یسوع المسیح کی ذات اقدس کے ساتھ یعنی یسوع کے ساتھ لوگوں کی ایک بہت بڑی بھیڑ رہتی تھی، اور ان میں سے جو ہے وہ کچھ لوگ تو یسوع کی باتیں سننے کے لیے آتے تھے، کلام سننے کے لیے آتے تھے، کلام کی جب بھوک اور پیاس لے کر آتے تھے، لیکن بہت سے اس میں ایسے تھے جن کا یہ پرپس ہوتا تھا، یہ مقصد ہوتا تھا کہ ہم اس میں سے غلطیاں ڈھونڈیں، اس پر تنقید کریں، اور جب بھی ان کو موقع ملتا تو وہ خوب اس پر تنقید کیا کرتے تھے، جس طرح اس حوالے میں ذکر ہوا ہے کہ انہوں نے بڑبڑانا شروع کر دیا، یہ کہنا شروع کر دیا کہ یسوع تو ایک گنہگار کے ہاں جا اترے، ایک گنہگار شخص کے ہاں جا اترے، حالانکہ اپنے آپ کو ربی کہتا ہے۔ آمین۔ تو میرے زکئی جو بڑے پیار اور محبت کے ساتھ، بڑی حب کے ساتھ، بڑی جستجو کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ یسوع کو اپنے گھر لے جانے میں کامیاب ہوا تھا، اب
اس کو یہ خیال تھا کہ یسوع نے جب اسے کہا کہ مجھے تیرے گھر میں جانا ضرور ہے، اس سے یہ تھا کہ چلو میرا کام بن گیا ہے، اب یسوع میرے پاس آ گئے ہیں۔ جب اس نے یہ دیکھا، جب اس کو پتہ چلا کہ لوگوں نے بڑبڑانا شروع کر دیا ہے، باتیں کرنا شروع کر دی ہیں، تو میرے سے زکئی جو ہے وہ تھوڑا پریشان ہو گیا۔ زکئی کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے۔ زکئی کو اس بات کی فکر پڑ گئی کہ کہیں یسوع ان کی باتیں سن کر، یہ راز جان کر کہ میں گنہگار ہوں، میں محصول لینے والا ہوں، میرے گھر سے اٹھ کر نہ چلے جائیں۔ تو میرے عزیزو، وہاں پر واضح الفاظ میں لکھا ہے کہ جیسے ہی لوگوں نے بڑبڑانا شروع کر دیا، جیسے ہی لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو گنہگار کے ہاں جا اترا ہے، تو تب ہی ان باتوں کے فوری طور پر زکئی کھڑا ہوتا ہے اور اٹھ کر اپنی غلطی کا اقرار کرتا ہے، اور جو اس میں کمی تھی اس کو سامنے لاتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو میں اپنا آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں، دیکھو میں اپنا آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں، اور جس کسی کا میں نے ناحق لیا ہے اس کو 4 گنا ادا کرتا ہوں۔ میں عزیزو، یہ محصول ٹیکس جو تھا، یہ حقیقت میں وہ برائی تھی، وہ بدی تھی جو زکئی نے سمجھی کہ اس بدی کے سبب سے یا اس میری کمی کے سبب سے یسوع مجھے چھوڑ کر جا سکتے ہیں۔ اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اس نے اس بدی کو اپنی زندگی سے نکالا۔ اس نے سوچا کہ یہی تو میرے اندر ہے، یہی تو سب سے بڑی برائی ہے، اگر میں اس کو نکال دوں گا تو یسوع ضرور مجھے قبول کر لیں گے۔ آمین۔ جب اس نے ایسا کیا تو خداوند یسوع مسیح کی ذات اقدس نے اعلان کیا کہ آج اس گھر میں نجات آئی ہے، کیونکہ یہ بھی ابراہیم کا بیٹا ہے۔ ہاللیلویہ، آمین۔ تو میں عزیزو بتانا یہ چاہتا ہوں، سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ جب تک میں اور آپ، جب تک ہم بھی اپنے اندر اس برائی کو، یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ کون کون سی برائیاں ہمارے اندر ہیں اور وہ کون سی باتیں ہیں جس کی وجہ سے ہم خدا سے دور ہو رہے ہیں، یا جس کی وجہ سے خدا ہم سے نفرت کرتا ہے، یا خدا کی حضوری میں ہم جا نہیں سکتے، یا وہ کون سی جو ہے وہ رکاوٹ ہے، وہ کون سی دیوار ہے جس کی وجہ سے ہماری اور خدا کی ابھی تک ناراضگی ہے یا جدائی ہے۔ میرے عزیزو، زکئی کی طرح ہمیں بھی اس برائی کو اپنی زندگی سے نکالنے کی ضرورت ہے، اس عیب کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اس بدی کو گڈ بائی کہنے کی ضرورت ہے، اس بری روش کو اپنی زندگی سے نکالنے کی ضرورت ہے، اس کمی کو پورا کرنے کی ضرورت ہے جس کی وجہ سے یسوع ہمارے گھر سے جو ہے وہ جا سکتے ہیں، یا یسوع ہماری زندگی میں نہیں آ سکتے۔ میرے عزیزو، جب ہم اس کمی کو پورا کر لیں گے، جب اس بدی کا زکئی کی طرح اقرار کر لیں گے، جب اس برائی سے توبہ کر لیں گے، جب اس عادت سے چھٹکارا پا لیں گے، اس روش سے باز آ جائیں گے، تو یقین کر لیں کہ پھر یسوع ہم سے بھی کہیں گے کہ آج اس گھر میں نجات آئی ہے۔ تو میرے عزیزو، ہم نے یہ تھوڑے وقت میں زکئی کی زندگی سے ایک بہت بڑا سبق سیکھ لیا ہے کہ تب اس سے پہلے دیکھ لیں یسوع المسیح کی زبان اقدس نے یہ الفاظ ادا نہیں کیے۔ اس سے پہلے یسوع نے یہ نہیں کہا کہ آج اس گھر میں نجات آئی ہے۔ جب زکئی نے اپنی برائی کا اقرار کیا، جب زکئی نے اپنی غلطی مانی اور کھڑا ہو کر کہا کہ میں اپنا آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں، اور جس کسی کا ناحق لیا ہے، جس کسی سے میں نے زیادہ لیا ہے، اس کو 4 گنا ادا کرتا ہوں، تبھی یسوع نے فوری طور سے کہا کہ آج اس گھر میں نجات آئی ہے۔ تو میرے عزیزو، ہمیں بھی اس برائی کو، اس غلطی کو، اس خطا کو، اس عادت کو، اس روش کو اپنی زندگی سے نکالنے کی ضرورت ہے، تاکہ خدا میرے اور آپ کے لیے بھی یہ الفاظ کہنے والا بن سکے کہ آج اس گھر میں نجات آئی ہے۔ تو خداوند آپ سب کو برکت دے، اپنی حضوری میں ہمیشہ آپ کو قبول کرے، اور آپ خدا میں بڑھتے جائیں، آپ خدا سے پیار کرنے والے بن جائیں، ایک ایک کر کے اپنی زندگی میں